اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تعالی آج ہم ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو کبھی تو موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ حروف کی موٹے یا باریک پڑھے جانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حروف ہمیشہ کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر دو، کچھ ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر تین، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ طے کیا تھا گزشتہ اسباق میں کہ ہم ان تینوں کو سمجھ لیں گے تاکہ ہم حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ اس حرف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے یا باریک۔ اور اس حوالے سے جو موٹے حروف ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھ لیا اور اچھے طریقے سے ان کی پریکٹس بھی کر لی۔ انشاءاللہ آج ہم ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو موٹے اور باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، یعنی کبھی موٹے پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ محترم سامعین، نمبر ایک، الف ایک ایسا حرف ہے جو کبھی موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر دو، لام ایسا جو اللہ اور اللہم میں جو لام ہے، یہ ایسا لام ہے کہ یہ کبھی موٹا پڑھا جائے گا، کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے، خالی لام کی بات نہیں ہو رہی، یہ لام اللہ کے جو درمیان میں لام ہے، الف اور ہا کے درمیان، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اللہم میں جو لام ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی یہ موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر تین، را ایک ایسا حرف ہے جو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ نمبر ایک، الف، یعنی ہم نے تین جو حرف پڑھے ہیں اس میں الف کا بیان ہے۔ ہم الف کے بارے میں سمجھیں گے کہ الف کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، الف سے پہلے اگر موٹا پڑھے جانے والا حرف ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، ورنہ باریک پڑھا جائے گا۔ قاعدہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ الف کبھی موٹا پڑھنا ہے، کبھی باریک پڑھنا ہے۔ کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، تو ایزی کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے اگر باریک حرف ہے تو الف بھی باریک پڑھیں گے۔ موٹے حروف ہم پڑھ چکے ہیں، خص، ضغط، قز، خا، صاد، ضاد، قاف، ہم موٹے حروف پڑھ چکے ہیں۔ وہی بس حروف ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف ہے اس کے فوراً بعد الف ہے تو الف خود بخود موٹا ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں بھی اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے قالو، یہاں پر آپ دیکھیں قاف کے بعد الف موٹا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو حرف ہے قاف وہ موٹا ہے، تو لہٰذا ہم قالو کو موٹا پڑھیں گے، قاف کے بعد جو الف ہے اس کو قالو۔ اسی طرح طائرکم، تا کے بعد جو الف ہے جو کہ کھڑی زبر کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، طائرو، اس لیے کیونکہ تا موٹے حروف میں سے ہے۔ اس کے بعد بثالث، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الف کو تو موٹا نہیں پڑھا، بثالث نہیں پڑھا، بلکہ ہم تو پڑھ رہے ہیں بثالث، اس لیے کہ بھائی جو ثا ہے، یعنی کہ الف سے پہلے والا جو حرف ثا ہے وہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے۔ جب وہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے تو ہم اسے موٹا نہیں پڑھیں گے، بثالث۔ اسی طرح کانت، اب دیکھیے کہ کانت کو ہم نہیں پڑھے کونت۔ اگر کوئی شخص ایسا پڑھتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اسے پتہ لگ گیا کہ نہیں بھائی کونت نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے کانت، اس لیے کہ الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ باریک حروف میں سے ہے، لہذا ہم اس کو پڑھیں گے کانت۔ اب ہم نے یہ چیز بڑے احسن طریقے سے سمجھ لی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حروف ہیں بھی صرف تین، یعنی الف اور ایک دوسرا لام اللہ اور اللہم، اور تیسرا را۔ ہم انشاءاللہ ایک کچھ صورتوں کو پڑھیں گے، کچھ صورتوں کو ہم پڑھیں گے، اور ان میں ہم اپنی جو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ۔ اور محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھیے، ابھی ہم نے صرف الف کے بارے میں پڑھا ہے، ابھی ہم نے لام اللہ، اللہم کے بارے میں نہیں پڑھا، ہم نے را کے بارے میں نہیں پڑھا کہ را کب موٹا پڑھنا ہے یا کب باریک پڑھنا ہے، ابھی صرف الف کے بارے میں پڑھا ہے کہ بھائی الف، اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے الف موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے والا حرف اگر باریک ہے تو الف باریک پڑھیں گے۔
انشاءاللہ ہم اس صورت کو پڑھیں گے. اس میں ہم اور بھی بہت سارے جو ہم نے اب تک قواعد پڑھ لی ہیں ان سب کا اجرا ایک دفعہ کر لیں گے, ان سب کو ایک دفعہ ہم نظروں سے گزار لیں گے, ان سب کو ایک دفعہ ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں گے. ہم نے زبر زیر پیش کے بارے میں پڑھ لیا کہ بلا وجہ لمبا نہیں کرنا, جھٹکا نہیں دینا. ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھ لیا, اور ہم نے جناب ساکن یعنی جزم کے بارے میں پڑھ لیا. ہم نے اس کے علاوہ اور بہت سارے قواعد پڑھ لیے. ہم نے حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھ لیا. انشاءاللہ ان تمام ان صورتوں میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محترم سامعین, اس ایک آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم الم ترا نہیں کریں گے, یہ غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی. کیف فعل ربک, یہ جو اغلاط ہیں ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنی ہے. باصحاب الفیل, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم الف کو موٹا نہیں پڑھ رہے جو کہ با کے بعد آ رہا ہے. باصحاب بالفیل نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم بالفیل پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے والا حرف موٹا نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو بھی اصحاب الفیل پڑھیں گے. دوسری آیت اسی طرح الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں الم پر جزم ہے, اور جزم پر مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ قلقلہ کرنا ہے, اس کو ہلانا ہے, 2 دفعہ پڑھنا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. ہم پڑھیں گے علم نہ کہ علم, اور اس کے فوراً بعد آگے دیکھیں گے یجعل. یہاں پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں. یج کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اگر یہاں پر وہ حروف کی جو حروف قلقلہ ہے وہ پائے گئے تو پھر قلقلہ ہو جائے گا, اور وہ ہم نے پڑھ لی تھے قاف طا با جیم دال, اور یہاں پر جیم پائی جا رہی ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہاں جی, اسی طرح کیدا, یہ بھی ایک غلطی ہم کر سکتے ہیں. کیداہم بالکل بھی نہ کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر تو صرف زبر ہے اور اس کو ہم لمبا نہیں پڑھ سکتے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہاں پہ دیکھیے گا فَجَعَلَهُمْ کو اکثر اوقات فَجْعَلْهُمْ پڑھ دیا جاتا ہے. یہ خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ یہ لحن جلی ہے. لحن جلی میں جہاں ہم نے 5 چیزیں پڑھی تو ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حرکات میں تبدیلی, یعنی کہ زبر زیر پیش کو ساکن پڑھ دینا یا ساکن کو زبر پڑھ دینا. تو یہاں پر یہ مسئلہ اکثر آتا ہے کہ فجعلہم کو فجعلہم کعصف مأکول پڑھا جاتا ہے. اس کو غور کیا جائے اور کبھی بھی ایسا نہ پڑھا جائے, کیونکہ لحن جلی ہے, بڑی غلطی ہے. بڑی غلطی کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ حرام ہے, اور بسا اوقات نماز بھی اس سے فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک سورت اور ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم سامعین, اس آیت میں بھی ہم بہت سارے ایسے قواعد دیکھ سکتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم بڑے ہی احسن طریقے سے صورت کو ادا کر سکتے ہیں. لإیلاف قریش, یہاں پر زیر ہے لإیلاف قریش, یا پھر مجہول پڑھتے ہوئے لإیلاف. یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے اعراب کو مجہول نہیں پڑھنا. ہم پڑھیں گے تو معروف پڑھیں گے. لإیلاف قریش ایلافہم ایلافیہم, یہ بھی غلطی ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھیے ایسی غلطی نہیں کرنی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والشتاء, یہ ایک غلطی بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اسی طرح محترم سامعین ایک اور صورت ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن آپ جب بھی میرے ساتھ پڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ جو ہم نے قواعد پڑھ لی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو ادا کریں. شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن یہ انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت آسان طریقہ ہے. اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ بڑی احسن طریقے سے ہمیں تمام قواعد ازبر ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین, یہاں پر ارائی نہیں پڑھیں گے کیونکہ صرف زبر ہے, کھڑی زبر تو نہیں ہے نا, ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین,
یکذبوا بالدین، یہ بھی ایک غلطی عام طور پر ہوئی تھی، بھائی با پر پیش ہے ہم لمبا نہیں کر سکتے. فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین. یہاں پر مسکین، مس سے ہلکا سا قلقلہ اکثر ہو جاتا ہے، ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ یہ ہم نے نہیں کرنا. فویل للمصلین الذین هم عن یہ غلطی یہاں پر ہو سکتی ہے. الذین هم عنہم، یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا، ہم پڑھ چکے ہیں قلقلہ صرف انہی پر ہوگا، اس جزم پر ہوگا کہ جہاں پر حروف قلقلہ پائے جائے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، قلقلہ نہیں ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تم سامعین، آج ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہیں. اگر ان 3 صورتوں کو سامنے رکھ کر آپ حضرات بھی ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور خاص کر کے قواعد کو سامنے رکھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ پڑھنا بالکل رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے جو بات کہی اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.